امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کے متعلق خواب دیکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام شافعی استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امام شافعی سے کہا کہ احمد بن حنبل کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ انہیں آزمانے والا ہے، وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح اٹھ کر اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ابھی ایک تیز رفتار سواری پکڑو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں ہے اور امام احمد بن حنبل بغداد میں ہے۔ ابھی ایک تیز رفتار سواری پکڑو اور جاؤ اور احمد بن حنبل کو یہ سارا خواب سناؤ۔ چنانچہ وہ شاگرد ہدایت کے مطابق ایک تیز رفتار سواری اس نے لی اور بھاگم بھاگ وہ پہنچا بغداد، اور پوچھتا پاچھتا جو امام احمد بن حنبل کی مسجد تھی وہاں پہنچا رات کے کسی حصے میں۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد اس نے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ میں قاہرہ سے آیا ہوں اور آپ کے لیے استاد محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہ بھئی کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ احمد بن حنبل کو ہمارا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ انہیں آزمانے والا ہے، وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ امام احمد بن حنبل اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا احمد بن حنبل اس قابل ہو گیا ہے کہ اللہ اس کا امتحان لے گا؟ اور جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ کرتا اتار کے اسی وقت اس کو انعام میں دے دیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ اور دینے کے لیے نہیں ہے، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، یہ تمہارا انعام ہے، تم بہت بڑی خبر لائے ہو میرے لیے۔ چنانچہ وہ شاگرد واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو امام شافعی نے اس سے کیا پوچھا؟ امام شافعی نے اس سے پوچھا انعام میں کیا ملا تمہیں؟ انہوں نے کہا شیخ جو کرتا انہوں نے پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اور اس وقت کچھ نہیں ہے دینے کو، یہ کرتا تم میرا لے جاؤ۔ تو امام شافعی نے کہا، یہ بات یاد رکھیے گا، امام شافعی استاد ہیں اور احمد بن حنبل شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے کہا دیکھو میں تم سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کرتا تم مجھے دے دو، ہاں البتہ اتنی خواہش ضرور کروں گا کہ اسے بھگو کر اسے نچوڑ کر اس کا پانی مجھے دے دو، میں وہ پانی پینے میں استعمال کروں گا کہ وہ احمد بن حنبل کا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو، اس کے رتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اسی لیے امتحان لیتا ہے، اور بندہ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے اور اس کے درجات بہت بلند کرتا ہے، بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اہل ایمان کیا ہے۔ ان اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ کہتے ہیں انا للہ۔ انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی نے ہمیں بنایا، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو جب ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اگر اللہ نے کوئی مشکل میں گرفتار کر دیا تو اس میں شکوے کی کیا بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع، یہ ہے اللہ کی طرف توجہ۔ تو اس توجہ کے لیے جو نتیجہ اور جو ثمرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔